بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میڈیا ٹاک کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان گلزار احمد طاہر اور میرے ساتھ ہیں جناب جاوید ملک صاحب۔ ناظرین، نیشنل ہائی وے اتھارٹی وے اسٹیشن کے حوالے سے پچھلے دنوں ہم نے ایک پروگرام کیا تھا۔ اس پروگرام کا کیا نتیجہ نکلا اس کے بارے میں آج ہم ملک صاحب سے پوری تفصیلات جانیں گے۔ جی ملک صاحب۔ گلزار صاحب، ایک تو آپ کو، میڈیا ٹاک کی پوری ٹیم کو، میڈیا ٹاک کے دیکھنے والوں کو، جن لوگوں نے سبسکرائب کیا ہے ہمیں، ان سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ میں آج آپ کے لیے 2 خوشخبریاں لایا ہوں۔ ویری گڈ، بہت اچھا۔ سب سے پہلے ہم نے اسٹیٹ لائف پہ ایک پروگرام کیا تھا۔ اسٹیٹ لائف کے سیلز آفیسر کے عہدے کی بحالی کے لیے لوگ سڑکوں پہ تھے، شرائع دستور پہ، پریس کلب کے سامنے بے تحاشا مظاہرے ہو رہے تھے اور کئی ماہ سے جاری تھے، لیکن کوئی بھی اس کا نتیجہ نہیں نکل پا رہا تھا۔ شبنم مرزا صاحبہ اور دیگر جتنے ان کے قائدین تھے، انہوں نے حکومتی وفود سے ملاقاتیں کی، بات چیت کی، لیکن بے سود، کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ یونس ڈھاگا صاحب کا قلعہ بڑا مضبوط تھا اور وہ غیر آئینی چیئرمین بن کے اسٹیٹ لائف کے بخیے ادھیڑ رہے تھے۔ ہمارے اس پروگرام کے بعد حکومت نے ایکشن لیا، یونس ڈھاگا صاحب کو چیئرمین سے برطرف کیا گیا، ہٹا دیا گیا، ان کی جگہ نئے چیئرمین کی تعیناتی ہوئی۔ اس تعیناتی کے بعد مظاہرہ کرنے کی پاداش میں جتنے بھی لوگ برطرف کیے گئے تھے ان کو بحال کیا گیا اور ان کی بحالی کا عمل جاری ہے، اس کا حکم ہو گیا ہے۔ اب سیلز آفیسر کے عہدے کی بحالی کے لیے بھی بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے اور اس حوالے سے بھی آپ ہفتہ 10 دنوں میں ایک بڑی خبر سنیں گے، اور میرے ذرائع مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ سیلز آفیسر کا عہدہ بحال کیا جا رہا ہے اور اسٹیٹ لائف کو اس کی پرانی پوزیشن پہ دوبارہ واپس لایا جا رہا ہے، اور یہ آپ کے پروگرام کی، آپ کی آواز حکمرانوں تک پہنچی اور اس کا بڑا مثبت نتیجہ سامنے آیا۔ اسٹیٹ لائف کے لوگوں کو اس کے لیے مبارکباد۔ دوسرا، ہم نے NHA کے حوالے سے پروگرام کیا تھا۔ بیسیکلی ہم نے مواصلات وزارت کے حوالے سے پروگرام کیا تھا، اس کے بہت ساری چیزوں کو ہم زیر بحث لائے تھے۔ اس میں ایک معاملہ وے اسٹیشن کا تھا۔ وے اسٹیشن ایک بہت پرانا معاملہ تھا جو مسلسل چلا آ رہا تھا۔ یہ نیشنل ہائی وے سیفٹی آرڈیننس ہے 2000 کا، جس پہ عمل درآمد نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس سے پہلے جیسے کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ ٹرانسپورٹر اس کے راستے میں رکاوٹ تھے، ٹرانسپورٹروں کو راضی کر لیا گیا، ان کو سمجھایا گیا کہ اس سے آپ کو نقصان ہے۔ جب ٹرانسپورٹر راضی ہو گیا تو صنعتکار بدک گیا۔ اب صنعتکار کو لگا کہ ہمارے پیسے زیادہ خرچ ہوں گے، ہمیں سامان لے جانے کے لیے زیادہ گاڑیاں چاہیے ہوں گی، اور یہ ایک تنازع کھڑا ہو گیا۔ چونکہ صنعتکار بہت بااثر ہے اور موجودہ حکومت میں تو ان کا اثر رسوخ اور زیادہ ہے، رزاق داؤد صاحب نے اس معاملے میں سب سے پہلی کوشش کی۔ پھر سینٹ کے ایک ممبر نعمان وزیر صاحب میدان میں اتر آئے، اور آخر میں جہانگیر ترین صاحب نے آ کے اپنا فیصلہ کن کردار ادا کیا اور وے اسٹیشن مراد سعید صاحب نے ہاتھ کھڑے کر لیے۔ یہ واحد اچھا کام تھا جو ان سے ہو گیا تھا، اس پہ انہوں نے یو ٹرن لے لیا۔ مراد سعید صاحب اس آرڈیننس کو ہی اڑانا چاہ رہے تھے، لیکن ان کو پھر کسی سیانے نے مشورہ دیا کہ آرڈیننس اس طرح نہیں ختم ہوتے، تو انہوں نے معاملے کو کھٹائی میں ڈالنے کے لیے ایک لیٹر جاری کر دیا، اور وہ لیٹر یہ تھا کہ 90 دن کے لیے پہلے وے اسٹیشن بند کر دیے جائیں، اس حوالے سے آگاہی مہم چلائی جائے، اور 90 دن کے بعد کچھ بھی نہیں ہونا تھا، نہ وے اسٹیشن دوبارہ کھلنے تھے۔ یہ 19 سال کی ایک مسلسل عمل کا نتیجہ تھا کہ یہ وے اسٹیشن کھلے تھے، اور ان وے اسٹیشن کے نتیجے میں اربوں روپے کا فائدہ ہونا تھا NHA کو، اور آپ کو جو سڑکوں کا نقصان ہے وہ 50% سے بھی کم ہو جانا تھا، اور اس مد میں بھی، مینٹیننس کی مد میں بھی آپ کے اربوں روپے بچنے تھے۔ لیکن صنعتکار اس کو پڑ گئے، اور صنعتکاروں کو خوش کرنے کے لیے مراد سعید صاحب نے یو ٹرن لے لیا۔ لیکن یہ معاملہ ہائی کورٹ اسلام آباد میں زیر سماعت تھا۔ اچھا، یہ ان کے خلاف کوئی پارٹی اسلام آباد ہائی کورٹ گئی ہوئی، انہوں نے 90 دن کا یہ آرڈر کیا، یہ کیوں وے اسٹیشن ختم کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ معاملہ زیر سماعت تھا۔
वहाँ पे मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस गुल औरंगज़ेब ने इस मामले का बड़ी बारीक बीनी से जायज़ा लिया और उस बहस मुबाहिसे में आपके प्रोग्राम की भी बड़ी गूंज रही, बड़ा जिक्र रहा। उन्होंने एक बड़ा तारीखी फैसला इस पे दे दिया। अच्छा। और वो फैसला ये था कि ये 90 दिन वाला लेटर तो उन्होंने उड़ा के रख दिया मुराद सईद का। उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे सेफ्टी ऑर्डिनेंस 2000 को उसकी रूह के मुताबिक उस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। अच्छा। और उन्होंने पाबंद कर दिया मोटरवे पुलिस को, NHA को, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को कि 1 महीने के अंदर अंदर आपने इसकी रिपोर्ट देनी है हमें। और ये फैसला आते ही सनतकार तो ज़ाहिर है गुस्से में आ गए, बरम हो गए, लेकिन ट्रांसपोर्टर बड़ा खुश है और उनको लग रहा है कि ये उनकी कामयाबी है और ये दर हकीकत उनकी कामयाबी है। आपके उस प्रोग्राम के हवाले से बड़ी हलचल हुई है और मुराद सईद साहब के बचकाना बयानात CPAC के हवाले से बड़ी गहरी नज़र से देखे गए हैं। पहली दफ़ा जिम्मेदार लोगों ने ये गौर किया है कि वाक़तन इससे बड़ा नुकसान हो रहा है और मुराद सईद इस वजारत का अहल है भी या नहीं। अब मैं आपको एक और बड़ी खबर दे रहा हूँ कि सारे बड़ों ने सर जोड़ लिया है और ये जो मुराद सईद साहब हैं इनकी छुट्टी होने वाली है। अच्छा, ये एक बड़ी खबर है। अब मुराद सईद साहब की छुट्टी किस तरह होगी? आया उनसे वजारत वापस ले ली जाए या एक पुराना फार्मूला जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में चल रहा था कि पाकिस्तान पोस्ट को और वजारत को अलग-अलग कर दिया गया था, तो या इसको अलग-अलग कर दिया जाए और पाकिस्तान पोस्ट उनके पास छोड़ दी जाए, लेकिन जो इस वजारत का अहम हिस्सा है वो बहरहाल मुराद सईद से वापस लिया जा रहा है और ये भी हफ्ता 10 दिन के अंदर फैसला हो जाएगा। उसके लिए जो मुमकिन नामों की गूंज है वो भी मैं आइंदा चंद रोज में आपको बताऊंगा कि नए वजीर साहब कौन आ रहे हैं, किन्होंने शेरवानी सिलवा ली है और कौन उसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब। नाजरीन, आपने प्रोग्राम सुना और उम्मीद है आप इंशाल्लाह इसको पसंद भी करेंगे। आप हमें इसी तरह सब्सक्राइब भी करते रहें, लाइक भी करते रहें। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।